آیت نمبر 49. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. وَإِذْ، اذ کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اذ یا اذا دونوں کا مطلب ہے اور جب. نجیناکم، نجیناکم تین حصے ہیں. نا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. جیسے اہدنا میں ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے ہمیں. تو یہ ہمیں کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ نا سے آیا، اہدنا، نون الف نا. اور کم کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے تمہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ کون کرے گا بتائیں؟ نا کا مطلب ہم اور کم کا مطلب تمہیں. نجئی نجات سے ہے، نجات دی. نا کم کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ ہم نے تمہیں نجات دی. ہاں، نجات دی ہم نے تمہیں، ٹھیک ہے. نجات دی ہم نے تمہیں. من کا مطلب ہوتا ہے سے. آل فرعون سے. اور جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کی آل سے. یسومونکم، یا سے مطلب بنتا ہے وہ. جب کسی لفظ کے شروع میں یا آئے تو یا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ. سومونا، ٹھیک ہے. کم کا مطلب یہ وہی ہے جو یہاں پہ ہے. کم کا مطلب ہوتا ہے تمہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے عذاب دیتے تھے تمہیں، دکھ دیتے تھے، ٹھیک ہے. وہ دکھ دیتے تھے تمہیں، کم سے تمہیں. سو کا مطلب ہوتا ہے برا، ٹھیک ہے. سوء العذاب، سو برا، عذاب. وہ تمہیں بہت ہی برا عذاب دیتے تھے، دکھ دینے والا، ٹھیک ہے. یذبحون، یا وہ آگے واو نون پلورل کے لیے ہے اور بیچ میں کیا تین الفاظ آئے؟ ذال با ہا، ذبح کرنے سے ہے. وہ ذبح کرتے تھے، ٹھیک ہے. ابناءکم، ابن ہوتا ہے بیٹا، اس کی جمع ہے ابنا، بیٹے، ٹھیک ہے. ابناءکم تمہارے بیٹوں کو. یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون، اور یا جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو مطلب وہ ہوتا ہے. آگے واو نون پلورل کے لیے ہے، بیچ میں اس میں حیات کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. یستحیون حیات کا لفظ ہے، یعنی زندہ رکھنا، حیات رکھنا. یستحیون وہ حیات رکھتے تھے، وہ زندہ رکھتے تھے. نساءکم تمہاری عورتوں کو، ٹھیک ہے. یعنی جو لڑکی ہوتی تھی اسے وہ زندہ رکھتے تھے، مطلب چھوڑ دیتے تھے، اور جو لڑکا ہوتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے. وفی اور میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ذالکم، یہ ذالکا اور ذالکم یہ پورا ایک ہی لفظ ہے. اور اس میں، ٹھیک ہے، اور اس میں بلا عربی میں بلا آزمائش کو کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، بلا آزمائش، ٹھیک ہے. اور اس میں بہت آزمائش تھی. من سے، ربکم، کم کا مطلب کیا ہوتا ہے تمہیں. اب یہ کم والا لفظ تو نئے آنے والوں کو بھی یاد ہو جانا چاہیے، ہم نے ان آیات میں بہت دفعہ پڑھ لیا ہے. کم تمہیں، ٹھیک ہے. ربکم تمہارے رب، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. عظیم بڑی. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، ٹھیک ہے. اس آیت کا ترجمہ پورا دیکھ لیں. اور وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے. یہ بیچ میں اس میں ایک لفظ ہڈن ہے، وہ ہے یاد کرو، ٹھیک ہے. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں بہت ہی برا دکھ دینے والا عذاب دیتے تھے. تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے.
اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. ٹھیک ہے. ایک چیز تھوڑی اضافی آپ کو بتا دوں. آل فرعون، آل کا لفظ یہ بعض دفعہ ہم ایک بہت ہی خاص کنٹیکسٹ میں لیتے ہیں. آل ہم اولاد کے معنی میں لیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، آل اولاد. تو یہاں پہ آل فرعون کہا گیا. فرعون کی اولاد تو اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ ان کو عذاب دیتے. اللہ تعالیٰ نے جب فرعونیوں کو غرق کیا، فرعون کے لشکر کو غرق کیا سمندر میں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اغرقنا آل فرعون، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا. حالانکہ وہ فرعون کا لشکر غرق ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر کو بھی آل تصور کیا، آل کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آل کہا ہے فرعون کے لشکر کو بھی. تو آل کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جو پیروی کرنے والے، جو فرعون کے پیروی کرنے والے تھے، اس کے فالوور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو آل سے آل کا لفظ ان سب کے لیے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آل کا لفظ بہت ہی وسیع معنی میں لیا جا سکتا ہے.